امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال۔ سبحان اللہ کہہ دیں، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ اب یہ شعر میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ مچل جائیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، فرماتے ہیں چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، 6 جہتیں حضور کے لیے ایک جہت کی مانند ہیں۔ فرمایا وہ دن ہو یا رات ہو، فرمایا مصطفیٰ جیسے آگے دیکھ رہے ہیں ایسے دائیں بائیں پیچھے اوپر نیچے، فرمایا جس طریقے سے آپ آگے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے 5 جہتوں میں ایک دفعہ اور ایک ہی وقت میں 5 جہتوں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر یقین نہیں آتا نا، اعلیٰ حضرت نے آگے جو کہا نا، فرمایا اگر یقین نہیں آتا تو دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ فرمایا اگر یقین نہیں آتا نا ہماری بات پہ تو فرمایا سورۃ نجم پڑھ کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہے، نگاہ مصطفیٰ کی طاقت کیا ہے۔ فرمایا پھر سورۃ نجم پڑھ اور سورۃ نجم کی تلاوت کر۔ جی کون سی آیت؟ فرمایا رب محبوب کی نگاہ کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کے بارے میں فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا میرے محبوب نے مجھے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہے، نہ آپ کی آنکھ بھٹکی ہے اور نہ آپ کی آنکھ جھپکی ہے۔ فرمایا پھر سورۃ نجم پڑھ لے، تجھے پتہ چل جائے گا کہ رب نے محبوب کو بینائی کیسی عطا فرمائی تھی۔ ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ بھی ہماری طرح ایک بشر تھے، جیسے ہماری 2 آنکھیں ہیں اسی طریقے سے ان کی بھی 2 آنکھیں تھیں، جس طریقے سے ہمارے 2 کان ہیں اس طریقے سے ان کے بھی 2 کان تھے، جس طریقے سے ہم بولتے ہیں اس طریقے سے وہ بولتے تھے۔ میں کیا ذلیل کے بچے تو یہ باتیں کرتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے تو دیکھا ہے، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چلتے دیکھا ہے، ذلیلا کوئی ایسا بشر بھی تو بتانا جو سدرۃ المنتہا کو کراس کر کے عرش معلیٰ تک رب کی بارگاہ پہ گیا ہو۔ کہتا ہے ایسا تو کوئی نہیں دیکھا۔ تو پھر میں نے کہا مان وہ بشر ضرور ہے، پورون جیسا بشر دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اونچا کر توجہ فرمائیں، سبحان اللہ کہیں تو ایک حدیث اور پڑھ لوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 7258 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ جی تھوڑا حدیث کا حوالہ دے دیا کریں، میں نے کہا حدیث کا حوالہ بھی دے دوں گا، ذرا اس کو توجہ سے سنیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ زاوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها۔ ہائے ہائے ہائے، حضور نے فرمایا اللہ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا ہے، کلوز کر دیا ہے، سمٹ گئی ہے زمین میرے لیے۔ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا فرأيت مشارقها ومغاربها، فرمایا میری نگاہیں مشرق کو بھی دیکھ رہی ہیں اور مغرب کو بھی دیکھ رہی ہیں، شمال کو بھی دیکھ رہی ہیں اور جنوب کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی پھر اللہ بھی دیکھتا ہے اور نبی بھی دیکھتا ہے تو اللہ اور نبی کے دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ میں کہ ذلیلہ یہی بات تو سمجھنے کی ہے، رب دیکھتا ہے اپنی طاقت سے، اپنی ذاتی نگاہ سے۔ رب کو کسی نے طاقت عطا نہیں کی، اس کی ذاتی ہے، ہاں سب کچھ ذاتی ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ پر جب بات رسول اللہ کی آتی ہے نا تو پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور ذاتی طور پر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ رب نے اتنی طاقت عطا کی ہے، مصطفیٰ رہتے مدینے میں آئے پر مشرق و مغرب و شمال و جنوب سب کو دیکھ رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو رب کا منکر ہے۔ وہ کس کا منکر ہے؟ رب کا منکر ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ رب نے طاقت دی ہے اور بیان کرنے والے رسول اللہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی بات جھوٹ نکل سکتی؟ اونچا کہیں اللہ اکبر۔ حضور کے ایک صحابی تھے نا، حضور جو بھی فرماتے تھے تو وہ حضور کے غلام اس کو لکھ لیتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، کبھی کیا کیفیت ہوتی ہے، حضور کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کس طریقے سے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی آپ جلال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جمال میں ہوتے ہیں، کبھی آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب بھی حضور کچھ فرماتے ہیں تم اس کو
نہیں لکھا کرو. انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. صحیح حدیث ہے, انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے ایک دن ان کو بلایا. حضور نے فرمایا کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی میں کوئی بات کہتا تھا تو آپ اس کو لکھ لیتے تھے, پھر تم نے لکھنا چھوڑ دیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ, ان لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کیوں لکھتے ہو؟ حضور کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی کس کیفیت میں ہوتے ہیں, تم ہر چیز کو لکھ لیتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جلال نمودار ہوا. حضور جلال کی کیفیت میں آ گئے. اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں جو بھی بولوں لکھ لیا کرو, اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. فرمایا جو بھی بات نکلتی ہے حق کی نکلتی ہے. تو حضور نے جو بھی فرمایا وہ کیا ہے؟ آخر تک وہ کیا ہے؟ اونچا بولے وہ کیا ہے؟ تو یہ بھی حضور نے فرمایا ان اللہ زاوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها. فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے, زمین سمٹ گئی ہے میرے لیے, زمین کو کلوز کر دیا گیا میرے لیے. فرمایا میں اس کے مشرق کو بھی دیکھتا ہوں اور اس کے مغرب کو بھی ملاحظہ فرما رہا. تو میں نے کہا یہ بھی حضور کا اپنا ہی فرمان ہے, یہ بھی حضور کی اپنی حدیث ہے, یہ بھی سرکار کا اپنا ہی حکم ہے. اب بتا درود پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اب بتا سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اب بتا میلاد کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب بتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ نبی تمہیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. جس کی وجہ سے آپ اور میں مسلمان ہیں, ہم کس کی وجہ سے مسلمان ہیں؟ حضور کی وجہ سے, سرکار کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور نجدیوں منافقوں منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا.